بھارتی وزیراعظم سے تفصیلی گفتگو ہوئی، انہوں نے کہہ دیا پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں دیوالی کی تقریب سے میڈیا سے گفتگو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ مودی سے تجارت سمیت مختلف امور پر بات چیت ہوئی، دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، ان کی جنگ بڑھ سکتی تھی، میں نے انہیں روکا اور تجارت کی بات کی۔ بھارت اب روس سے زیادہ تیل نہیں خریدے گا۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ 2 ہفتے میں چینی صدر سے بات چیت کروں گا، اچھا کام کرنے جا رہا ہوں۔ چین اور یورپی ممالک نے برسوں سے امریکہ پر سخت محصولات عائد کیے۔ کسٹم ڈیوٹی ہماری قومی سلامتی کے تحفظ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ بلوچستان پاکستان کا فخر، حب الوطن بلوچ عوام باصلاحیت اور پرعزم، نوجوان ترقی اور دیرپا استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ فیلڈ مارشل کا 17واں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء کو پیغام۔ جنرل آصف منیر کا کہنا تھا کہ بھارتی اسپانسر فطرت الہندوستان اور فطرت الخوارج عوام مخالف پروپیگنڈا اور تشدد کو ہوا دے رہے ہیں، قومی سلامتی پر کسی بھی خلاف ورزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دہشت گرد پراکسیز کو ختم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں، تاہم ملکی سرحدی سالمیت کی کسی بھی قسم کی خلاف ورزی براہ راست یا بلا واسطہ بھرپور اور فیصلہ کن جواب۔ پاک افغان ترکھم بارڈر تاحال بند، جلد کھولے جانے کا امکان۔ پاکستان کا اعلیٰ سطح کا وفد کابل پہنچ گیا۔ افغان حکام سے 2 طرفہ تجارت اور بارڈر امور پر بات چیت ہوگی۔ سرحدی انتظامات اور تجارتی تعاون بڑھانے پر غور متوقع۔ ون ڈاکومنٹ پر بھی تفصیلی مشاورت ہوگی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق یہ دورہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ پاکستانی وفد متعدد افغان حکام سے الگ الگ ملاقاتیں کرے گا۔ باہمی اعتماد سازی اور تعاون بڑھانے پر بھی گفتگو ہوگی۔ سرحدی نقل و حرکت کا نظام مزید مؤثر بنانے کے جائزہ لیا جائے گا۔ ٹائم لائن that we'll watch till such and such date and then extend. It's we are at the moment we have a ceasefire agreement. As long there is no violation of the agreement, which is already in force. پاک فوج کی بھرپور کارروائی کے بعد طالبان کی درخواست پر سیز فائر ہوا۔ معاہدے میں واضح طور پر طے ہوا تھا کہ افغانستان کی سرزمین سے کوئی دراندازی نہیں ہوگی، ٹی ٹی پی کی کوئی سہولت فراہم نہیں کیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا افغان طالبان کو 2 ٹوک پیغام، کہا پاک افغان سرحد پر دوبارہ دراندازی ہوئی تو جنگ بندی معاہدہ ٹوٹ سکتا ہے۔ قطر اور ترکیہ چاہتے ہیں پاکستان کو اپنے ملک میں امن کے لیے جنگ نہ کرنا پڑے۔ دونوں ملک نیک نیتی کے ساتھ ثالثی کر رہے ہیں، ہمیں ان پر بھرپور بھروسہ ہے۔ جو معاہدہ دستخط کیا وہ خفیہ ہی رہے گا۔ کسی قسم کی کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ تمام اپنے علماء کرام کا احترام کرتے ہیں۔ ویپن کے ساتھ آئے گا اس کو کسی صورت بھی ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپریٹ کر سکے۔ اگلے چند دنوں میں خود پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ صوبائی گورنمنٹ اس کو ہینڈل کر رہی ہے۔ کوئی جھتہ اسلحے کے ساتھ کہیں بھی ہوگا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ حکومت کسی ایک مکاتب فکر کے خلاف ایکشن لے رہی ہے، اسلحے کے ساتھ جو آئے گا اسے نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے صاف صاف کہہ دیا۔ محسن نقوی کی گورنر ہاؤس میں ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا پاکستان کو دہشت گردی کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ محسن نقوی ملک میں امن و امان کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ محسن نقوی علماء اکرام سے بھی ملے، علماء اکرام کا موقف سنا اور تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ امید ہے 1-2 روز میں ٹی ایل پی پر پابندی لگ جائے گی۔ پنجاب کابینہ کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا ہے۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کہتی ہیں سعد رضوی اور ان کے بھائی کو ٹریس کر لیا جائے گا، بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ سعد رضوی کے نام پر 95 بینک اکاؤنٹس، مسروقہ اور غیر مسروقہ جائیداد سیل کر دی گئیں۔ سعد رضوی مظاہرین کو اکساتے رہے اور پرتشدد احتجاج کے دوران 110 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا کو دی گئی ایک گاڑی کی قیمت 10 کروڑ روپے ہے۔ وفاق نے مالی مشکلات کے باوجود خیبر پختونخوا حکومت کو گاڑیاں دی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں خیبر پختونخوا کو دی گاڑیاں عالمی معیار کے مطابق ہیں۔ کے پی میں سہیل بزدار کو دانستہ طور پر لگایا گیا۔ وزیر اعلیٰ بدلنے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں رکے گی۔
بھارت کو ایشیا کپ کی ٹرافی کی یاد ستانے لگی، انڈین کرکٹ بورڈ کا ٹرافی کے لیے اے سی سی کو دوسرا خط، اے سی سی نے بھی جواب بھجوا دیا، دبئی میں تقریب میں بی سی سی آئی ٹرافی وصول کرے، انڈین بورڈ ٹرافی وصول کرنے کے لیے کپتان یا کسی کھلاڑی کو ساتھ لائے، اے سی سی کا جواب، ایشین کرکٹ کونسل نے نومبر کے پہلے ہفتے کا وقت دے دیا، ایشیا کپ کی ٹرافی دینے کی تقریب دبئی میں ہوگی۔ ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں مجوزہ ترامیم، جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر، سپریم جوڈیشل کونسل کے نام خط، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر نے باضابطہ اخلاق کی منظوری کے طریقہ کار پر سوالات اٹھا دیے، متعدد اعتراضات سپریم جوڈیشل کونسل کے ریکارڈ کا حصہ بنا دیے گئے، دونوں ججز نے منظوری کے عمل کو غیر شفاف قرار دے دیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور اور گردنوا میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، زلزلے کی شدت 5.3 ریکارڈ اور گہرائی 234 کلومیٹر تھی۔ سبھی میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، 5 دہشت گرد ہلاک، ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے اہم نقشے، دستاویزات، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ نہ ہاتھ کانپا نہ رحم آیا، باپ نے بیٹیوں کو موت کی نیند سلا دیا، کراچی میں دوہرے قتل کی لرزہ خیز واردات، نارتھ ناصر آباد بلاک جی کوثر نیازی کالونی میں قرض اور مالی دباؤ کے شکار سفاق باپ نے اپنی 2 کمسن بیٹیوں کے گلے کاٹ دیے، پولیس نے ملزم اکبر کو گرفتار کر لیا، ابتدائی تفتیش میں مالی دباؤ اور قرضوں کا انکشاف، ملزم کمیٹیوں کے واجبات ادا نہ کرنے کے باعث ذہنی دباؤ میں تھا، ملزم کے 6 بچے ہیں، مقتولہ زینب اور عالیہ تیسرے اور چوتھے نمبر کی بیٹیاں تھیں۔ خیرپور میں بیوی نے شوہر اور 4 بچوں کا قتل کر دیا، خاتون نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی، تمام لاشیں اسپتال منتقل، پولیس کے مطابق شوہر کی دوسری شادی سے گھر میں جھگڑے ہوتے تھے، خاتون انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوئی۔ کراچی میں واٹر ٹینکر نے ایک اور ماں کی گود اجاڑ دی، اورنگی ٹاؤن میں ٹینکر کی ٹکر سے 10 سالہ بچہ جہاں باغ، ایک شخص زخمی، مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی، حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ ایک طرف امن معاہدہ، دوسری جانب مسلسل دھمکیاں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں مشرق وسطی میں علاقائی اتحاد ممالک کی درخواست پر وہ اپنے فوجی دستے بھیج کر غزہ پٹی میں حماس کو سیدھا کرنے کے لیے بھی تیار ہے، فلسطینی عسکری پسند تنظیم حماس کا غیر مسلح کیا جانا لازمی ہے، معاہدے کے مبینہ خلاف ورزیاں بند نہ ہوئی تو ان کا مؤثر انداز میں جواب دیا جائے گا۔ حماس نے 3 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی، مزید 15 لاشوں کی تلاش جاری، حماس کے سینئر رہنما خلیل نے کہا کہ وقت اور بھاری مشینری فراہم کی جائے، باقی لاشیں بھی تلاش کر کے دے دیں گے، معاہدہ برقرار رہے گا کیونکہ حماس اس کی پاسداری کے لیے پرعزم ہے۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ پر اسرائیلی حملے اور فائرنگ، مزید 7 فلسطینی شہید، کئی زخمی، ملبس سے مزید 6 لاشیں نکال لی گئیں، غزہ اور مغربی کنارے میں 20,000 سے زائد طلبہ کی شہادت اور 31,000 کے زخمی ہونے کی تصدیق، غزہ کے لیے امداد میں اسرائیلی رکاوٹیں برقرار، جنگ بندی کے بعد 11 دن میں 6,600 کے بجائے صرف 986 ٹرکوں کو داخل ہونے کی اجازت ملی۔ He actually wants Iran to be prosperous. He wants to have good relations with the Iranians, but they cannot have a nuclear weapon. And so we're going to keep on using and exhausting every diplomatic means possible to try to ensure that Iran does not have a nuclear weapon. That's our focus, and that will remain our focus for the indefinite future. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، نائب صدر جے ڈی وینس کا دعویٰ، واضح کیا امریکہ چاہتا ہے کہ ایران خوشحال ہو، ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، اسی لیے وہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے ہر ممکن سفارتی راستہ استعمال کرتے رہیں گے۔ سعودی عرب کی امریکہ کے ساتھ قطر جیسا دفاعی معاہدہ کرنے کی کوشش، ولی عہد محمد بن سلمان اگلے ماہ وائٹ ہاؤس کا دورہ کریں گے، محمد بن سلمان نے ٹرمپ انتہائی عمدہ شراکت دار قرار دے دیا، امریکہ سے عسکری اور انٹیلیجنس تعاون کو وسعت دینے کا فیصلہ۔
پنڈی ٹیسٹ کے دوسرے روز کا کھیل ختم، جنوبی افریقہ نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 185 رنز بنا لیے۔ ٹریسٹن نے 38 رنز کے ساتھ کریز پر موجود آصف افریدی نے 2، شاہین شاہ افریدی اور سعادت خان نے 1 شکار کیا۔ پاکستان کی ٹیم اپنی پہلی اننگ میں 333 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ کپتان شان مسعود 87، سعود شکیل 66، عبداللہ شفیق 57 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ آئی سی سی وومنز ورلڈ کپ، جنوبی افریقہ نے ڈک ورتھ لوس میتھڈ کے تحت پاکستان کو 150 رن سے شکست دے دی۔ بارش سے متاثرہ میچ میں پروٹیز نے 40 اوورز میں قومی ٹیم کو 313 رنز کا ہدف دیا۔ بارش کے باعث میچ کو 20 اوورز تک محدود کر دیا گیا۔ پاکستان کو 234 رنز کا نیا ہدف ملا۔ قومی ٹیم مقرر اوور میں 7 وکٹوں کے نقصان پر صرف 38 رنز بنا سکی۔ اور مغلیہ عہد میں شیخوپورہ کے نام سے معروف شہر کی تاریخ 1000 قبل از مسیح تک محدود شہر میں بہت سی جنگیں لڑیں گی۔ شیخوپورہ کا پنجاب کے اہم صنعتی شہروں میں شمار، جہانگیری روڈ کی عمارت اس شہر کی اہمیت اجاگر کرتی ہے۔